السلام علیکم. پروگرام گفتگو کے ساتھ میں ہوں انور جمال فاروقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں رب العزت کے پاک نام سے جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. ناظرین، سب سے پہلے تو ہم ڈی ایم ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے ان تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے مظہر بخاری صاحب کی صحتیابی کے لیے دعا کی، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ صحتیاب ہو گئے ہیں اور گھر واپس آ گئے ہیں. اور ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ایک بات میں اپنے ناظرین کے ساتھ کو بتاؤں کہ سقراط کو جب سزائے موت ہو گئی اور وہ اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کب اس کو سزائے موت دی جائے گی، تو اس نے ایک میوزک کی دھن سنی، تو وہ دھن اس کو بڑی پسند آئی. تو اس نے اس موسیقار کو جیل میں بلوایا اور اس نے کہا کہ یہ دھن میں سیکھنا چاہتا ہوں. موسیقار نے کہا کہ اب جب کہ تمہیں سزائے موت ہو چکی ہے اور کسی وقت بھی تم مر جاؤ گے تو تم اس دھن کو سیکھ کر کیا کرو گے؟ تو سقراط نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے اس خلش سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک چیز کو سیکھ سکتا تھا اور اس کو نہیں سیکھ پایا. تو ہمارے پاس جو آج ہمارے مہمان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ان کا بھی اصل میں تعلق سیکھنے سے تھا، علم کی جستجو سے تھا. اور انہوں نے میں اب آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ان کے بارے میں بتاؤں کہ وہ 5ویں جماعت سے انہوں نے پاکستان میں تعلیم چھوڑی. 13 برس کی عمر میں وہ رزق کی تلاش میں جلا وطنی اختیار کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے 28 برس کے طویل وقفے کے بعد دوبارہ سے تعلیم شروع کی اور علم کے ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچے. یہاں پہ ان کے پاس ایک باقاعدہ ادارہ ہے، وہ اکاؤنٹنٹ ہے اور ایک باعزت اور باوقار زندگی گزار رہے ہیں. تو میرے پہلے مہمان ہیں جناب محمد صادق صاحب. صادق صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. جی السلام علیکم فاروقی صاحب. تو بہت شکریہ جڑا تساں مینوں انوائٹ کیتا ہے اور ڈی ایم دا بہت شکریہ. جی موقع دیتا ہے تساں گل بات کرنے. اور ناظرین، دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں وہ آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود رہتے ہیں. ان کی شاعری اور ان کی جو شاعری میں ان کا ترنم ہے وہ وہی ان کی وجہ شہرت ہے. جناب علی اصغر صاحب. بہت شکریہ فاروقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے مجھے موقع دیا. آپ نے آج کیسا محسوس کیا یہاں آ کے؟ بہت اچھا محسوس کیا جی، بہت اچھا جی. خصوصاً صادق صاحب جو آج ان کے بارے میں پروگرام کیا جا رہا ہے، جی ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، اور یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ ایک طویل ایک مدت کے بعد واپس وقفے کے بعد، اور یہ بڑا اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. جی صادق صاحب، آپ سے ہم شروع کرتے ہیں. تسی سر یہ دسو کہ جس طرح میں اپنے ناظرین نوں دسیا کہ 5ویں جماعت تو بعد تسی غالباً 12 یا 13 سال دی عمر سی تو تسی پاکستان نوں آ گئے، اور اس تو بعد تسی جڑا سی نا اپنا غالباً 28 سال دی طویل وقفے دے بعد تسی تعلیم شروع کی. تو ایک ہی وجہ سے کہ تو ایک دم کیوں خیال ہے کہ تسی تعلیم تو جاری رکھنی چاہیے دی سی؟ جی میں اتنے پاکستان دے 5ویں کلاس چھوڑیا ہے جی. میری عمر سی 13.5 سال جی. تو پھر میں جڑا نا ڈربی آیا تو ڈربی تقریباً 1.5 سال سکول جڑا نا گیا انگلش ایز فورن لینگویج. تو اس وقت یہی ہوندا سی کہ خیال ہوندا سی بچے جڑے نا جلدی سکول چھوڑن تو کام جڑا نا کرنا. جی. تو پھر میں جڑا نا اتنے اولڈم آ گیا. تو اولڈم دے میں تقریباً 13 سال لگاتار جڑا نا ٹیکسٹائل وچ کام کیتا ہے. 13 سال جی. تو وہ بھی 12 گھنٹے 16 گھنٹے لگاتار کوشش ہوندی سی. تو اس تو علاوہ جڑا پھر میں ملاں دے حالات جڑے ٹھیک نہیں سن، تو پھر کوشش کیتی میں تعلیم والے پاس آواں. اچھا جی. تو اس تو بعد تسی اپنی تعلیم تو کس طرح دی مشکلات دا سامنا کرنا پیا اس زمانے جدوں تسی مطلب اپنی 28 سال دا وقفہ چونکہ بڑا طویل وقفہ ہے جی بندہ سب کچھ بھول جاندا ہے، دماغ ختم ہو جاندا ہے اودا. تے تسی کی محسوس کیتا یا کی دشواری محسوس کیتی تسی؟ نہیں دشواری تو اتنی نہیں سنائیاں، لیکن میرا جڑا شوق سی نپن دا، میں ایک دن جدوں میں سمجھا کہ ہن حالات چینج ہو رہے ہیں، ملاں بند ہو رہی ہیں جی، تو مینوں کیا کرنا چاہیے جی. میں ٹیکسی کراں، ٹیک وے پر کام کراں، یا پھر دیکھا اس ملک وچ ہر سہولت ہے جہدے وچ فری تعلیم ہے، جی گورنمنٹ گرانٹ بھی دیندی ہے. تو پھر کوئی تقریباً ملاں تقریباً 6 مہینے رہ گئے سن بند ہونے نوں. تو میں جڑی ہے مانچسٹر لائبریری چ گیا، تو اتنے میں بیٹھا، تو جڑی ہے نا پاکستان دی ایک کتاب سی پاکستان دے جڑے فیکٹس جڑی ہے، تو اس دیکھا بھی پاکستان دے تعلیم دا ریشیو ہے وہ جڑا نا بہت کم ہے. تو مینوں بھی یہ خیال آیا بھی میں جڑا نا کیوں نہ میں ایک پاکستانی ہاں تو کیوں تعلیم میں شروع کراں. اچھی بات. تو اس تو بعد ماں پیو دی والدہ دی دعا سی، وہ ہمیشہ بچپن کہندے ہوندے سن جدوں مینوں بیٹا اگر کوئی ڈاکٹر ہے
جی ڈاکٹر ہے لیکچرار ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. تعلیم بہت اچھی چیز ہے. تو والدہ صاحب والا جی گلاں مینوں دوبارہ یاد آئیاں. بالکل اچھی بات. تو دوبارہ یاد آئیاں تو میں آخیا بھائی پھر میں اتھے جڑیاں اور بھی چیزاں جڑیاں دیکھیاں تو اس وقت میری اکھاں کی لائٹ آ گئی. ماشاءاللہ. جی جی روشنی دی یہ چیز بیدار ہوگی تاڑے ذہن وچ کہ علم جڑا بڑی ضروری چیز ہے. بڑی ضروری اور یہ کریکٹر بالکل وہی ہوئے گا جس طرح ایک روشنی ہوندی ہے اکھاں وچ. جی تو پھر میں اتھے نوٹ بنایا بھی جڑا نا میں انشاءاللہ 20 سال دے وچ PhD کرنی ہے. ماشاءاللہ. جی جی تو پھر تو ہر تعلیم تو میرے کو نہیں سی لیکن انسان دے وچ اپنا پکا ارادہ ہوئے تو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے بندے نوں. بالکل ایسی بات ہے. تو پھر میں یہ جڑے نا فلاسفر کہندے نے ٹرائنگ اینڈ فیلنگ از بیٹر دین ناٹ ٹرائنگ. انسان کوشش کرتا ہے. ہاں کوشش بس کرتا ہے. تو پھر جس وقت میں یہ دیکھا جڑا میں جڑی ہے نا کوئی بھی مشکل کتاب ہے تو یہ تعلیم جاری رکھنی ہے. ہر جس وقت پہلاں تو یہ ایسی کہ مل دے وچ جدوں میں 6 مہینے ملاں بند نہیں سنائیاں تو صبح 9 تو لے کے 12 بجے تک میں جڑا نا کالج جاندا سا. تو جی آفٹرنون جڑا نا وہ 2 تو لے کے 10 بجے تک میں کام کردا سا. صادق صاحب جی جی ایک ہماری تھوڑی سی ٹیکنیکل مجبوری ہے کہ بلکہ وقت کی یہ مجبوری ہے. وقفہ بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ ناظرین ہم ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو DM ڈیجیٹل پر اور میرے ساتھ ہیں صادق صاحب اور علی اصغر صاحب. صادق صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے جو گفتگو کی اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے یہ کہا کہ ایک علم کی شمع آپ کے دل و دماغ میں روشن ہو گئی. پھر ایک ترتیب کے ساتھ آپ نے اس میں کام شروع کر دیا. تو پھر آگے کیا ہوا؟ آگے پھر میں نے جو ہے نا وہ کتابیں پڑھنی شروع کر دی. جی جو اچھے بہت فیمس رائٹر ہیں جنہوں نے دنیا میں جو ہے نا اچھا کام کیا جو ان کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی. جی جی تو ساتھ ہی جو ہے نا اولڈن کالج میں داخلہ لے لیا. اچھا انگلش ارمات کا. جی تو داخلہ لے لیا تو اس کے بعد تقریباً 6 مہینے انگلش اور مات سیکھتا رہا. اچھا اچھا. تو اس کے بعد میں نے جو ہے نا جب پہلا کورس مجھے ملا جی وہ ایکسیس کورس تھا بزنس اسٹڈی کا. نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پہ جہاں سے آپ نے یہاں آنے کے بعد تعلیم کی ابتدا کی اس میں سب سے پہلے آپ نے انگلش سیکھی. جب یہ آپ انگلش اور میتھ سے آپ نے ابتدا کی کیونکہ آپ کا 28 سال کا گیپ تھا. علی اصغر صاحب میں آپ سے ایک بات میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. علی اصغر صاحب جیسا کہ ہمارے ساتھ صادق صاحب موجود ہیں اور انہوں نے بتایا آپ سے ذرا گفتگو کرتے ہوئے بہت محتاط ہوں کیونکہ آپ ایک باقاعدہ شاعر ہیں اور آپ کی ذرا تھنکنگ اور وہ ذرا سی مختلف ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے پہلے جو علم کی شمع ہے اس سے محبت ہوئی تھی شمع سے ڈائریکٹ ہو گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق صاحب جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو ویسے تو بچپن سے مجھے لگاؤ تو تھا تعلیم حاصل کرنے کا. جس طرح کہ ابھی صادق صاحب نے بتایا ہے کہ وہ بھی بچاری ادھوری تعلیم چھوڑ کے انگلینڈ میں آ گئے. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. لیکن میں ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور ایک بڑے گیپ کے بعد بڑی مدت کے بعد انہوں نے اس کو واپس جاری کیا اور کامیابی حاصل کی. اصل میں آپ سے عرض کروں کہ جب میری صادق صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کی طویل جد و جہد کو میں نے دیکھا تو ایکچولی میرے لیے بھی یہ رول ماڈل تھے کہ اتنے طویل وقفے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اور وہ اپنے گول کو اچیو کر لیا. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑے قابل قدر شخصیات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے طویل جو علم کی شمع کو روشن رکھتے ہیں. تو اسی طرح میرے دل میں بھی احساس ہوا تعلیم کی جو اہمیت تھی جو تعلیم میری ادھوری رہ گئی تھی تو اس کا مجھے دکھ تھا کہ میں نے ادھوری تعلیم چھوڑ کے یہاں آیا ہوں. تو وہی سلسلہ جو فیکٹری میں کام کرنا معمولات اس کے ساتھ اس کے ساتھ پھر میں نے تھوڑی اسٹڈی جاری رکھی پڑھتا رہا.
تو الحمدللہ پھر جہاں تک جتنی تعلیم ہونی چاہیے جی ایک عام بیسک تعلیم جس کو جی وہ میں نے حاصل کر لی. شکر الحمدللہ. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان ہمارے بچے ہیں جی جو ہماری نئی نسل ہے جی ان کے لیے صادق صاحب رول ماڈل ہیں اس میں کچھ اور شک نہیں. ان کی جد و جہد سے ان کو یہ سبق حاصل کرنا بالکل چاہیے ایسے ہی ہے بالکل. کہ ایک اتنی طویل مدت کے بعد ایک اتنا بڑے بریک کے جو بعد گیپ ہے. جی ان لوگوں نے اور صادق صاحب نے جو محنت کی جی اور کامیابی حاصل کی اور ان کی ابھی عمر ہے جی اور ان کے اندر اس چیز کو بیدار ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی جی ان کے پاس وسائل جیسے صادق صاحب یہ میرے لیے یا آپ جی کے جی لیے جو ہمارے لیے مسائل زیادہ تھے جی جی اور الحمدللہ آج کی جو جنریشن ہے. جی جی ایک منٹ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم فاروق صاحب. اظہر شاہ اولڈ ڈیم سے بات کر رہا ہوں. جناب علی اظہر شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ بہت ہی خیریت ہے. میں اپنے شرکاء کو سلام. جی وعلیکم السلام. پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. بہت بس شکریہ. ایک بات کہنا چاہوں گا جی جس شخصیت کو آپ نے آج متعارف کرایا ہے جی جی بے شک وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہیں. جی شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا جی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. بے شک بے یہ شک. خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات. تو اجازت چاہوں گا سب کو سلام. خدا اظہر حافظ. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ایک نئی طرح سے بیداری کی جو شمع ہمارے دل میں روشن کی ہے. اصل میں ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو وہ بات پہنچا سکیں جو ہم نہیں کر پائے یا جو ہمارے لیے اندر کمی رہ گئی ہے ان کو اللہ نہ کرے کہ اس کمی کا سامنا کرنا پڑے. جی جی تو وہ بات میں کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ صادق صاحب نے ہمت نہ ہاری جی اور اتنی بڑی مشکلات کے باوجود جی انہوں نے کامیابی حاصل کی. جی اور میری اپنی رائے جی. اور میری یہ کوشش ہے میں ہر جگہ اور ہر مقام پہ یہی جی اپنے بچوں کو اپنی نسل کو یہی درس دیتا ہوں کہ یہاں الحمدللہ وسائل کی کوئی کمی نہیں. ایسے ہی ہے بالکل درست. کیونکہ ہم جب جس وقت ہم آئے یہاں کے حالات بہت اس وقت بہت ٹائٹ تھے ناگزیر. اور اتنے وسائل بھی نہیں تھے. صحیح بات. پھر جیسا کہ صادق صاحب نے بھی فرمایا ہے جی کہ لوگوں کی ایک سوچ بنی ہوئی تھی جی کہ چلو ابھی ہماری عمر پوری ہو جائے کسی طرح کام جلدی کام مل جائے. ایک منٹ سر آپ کے شہر سے کال ہے ڈیوسبری سے ملک ارشد صاحب ہیں. خوش آمدید ملک ارشد صاحب. السلام علیکم. السلام جی. کیا حال ہے جی آپ کا؟ الحمدللہ جی بہترین. بہت اچھا پروگرام ہے جی الحمدللہ. یہ صادق صاحب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک دیں جی کہ اس طرح کے جس طرح میں نے سنا ہے کہ اتنا گیپ پڑا ہے اور اتنی جدوجہد کی ہے اور اتنا مطلب دل میں ان کے اتنا یعنی اس چیز کی یعنی رہی ہے کہ مجھے تعلیم کی کمی رہی ہے اور پھر جنہوں نے جو ہے نا اتنی جدوجہد کر کے الحمدللہ اپنی جو ہے منزل کو پا لیا ہے. بالکل ایسی بات. بالکل میری طرف سے اصغر صاحب کو کہیں کہ اسی ان کی جدوجہد کی جو ہے وہ تاریخ اپنی شاعری میں کر دیں. اسی پذر میں کیونکہ ان کی شاعری میں جو اللہ نے مٹھاس اور یہ رکھی ہے یعنی اس کا تو جو ہے نا کوئی بندہ جو ہے نا یعنی ازالہ نہیں کر سکتا کہ اس شہر میں اس ملک میں انہوں نے اپنی ثقافت کو یعنی شاعری میں کے رنگ میں جو ہے نا یہ ڈالا ہوا ہے. صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں فون کیا اور صادق صاحب کو مبارکباد دی. یقیناً ان کی جو جستجو رہی ہے وہ ہم اسی لیے ان کو یہاں پہ لے آئے ہیں اس پلیٹ فارم سے تاکہ ان لوگوں کو تک یہ بات پہنچ جائے جو اس سے ابھی محروم رہ گئے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں فون کیا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. جی دعاؤں میں یاد رکھنا. ملک صاحب بہت شکریہ اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ آپ سے فرمائش ہم کریں گے. جی آپ سے فرمائش کریں گے. فرمائش پوری کی جائے. جی بات مکمل کیجیے. تو ایسے بھی اگر یہ سوچ جائے اب یہ سوچ کے بیٹھ جائے بھائی میری عمر نہیں رہی سیکھنے کی عمر نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے. درست. ایسے انسان تو ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے اور سیکھنا چاہیے. اور یہ سوچ کے بیٹھ جانا ہمت ہار دینا کہ بس ابھی میری عمر نہیں ہے یا میرا وقت نہیں ہے. علی اصغر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. جی ضرور. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام فاروقی صاحب، شاید بول رہا ہوں اولڈم سے. جناب مجھے بڑی شاہد صاحب خوشی آپ کو کیسے دیکھ مزاج کر، ہے؟ صادق صاحب کو دیکھ کر اور صاحب کو دیکھ کر. جی اور میں یقیناً مجھے یہ آپ کا یہ اچھوتا ایک موضوع تھا علم کی امید مجھے پسند آیا، اور صادق صاحب کی جدوجہد کو دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاص نیت کے ساتھ کسی بھی عمر میں کوئی کام کیا جائے تو اللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور صرف ایک ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ صادق صاحب کو جو مائک ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، آواز اس کی صحیح نہیں آتی، تو ذرا اس کو پلیز تھوڑا سا ہلا دیں. اور ایک شعر آپ لوگوں کی نظر ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بہت شکریہ. تو یہ مائک کو پلیز ذرا درست کر میں کرا دیتا ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب، اور آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا. جی علی اکبر صاحب. جی تو جیسے ان کا مائک وغیرہ چیک کرا لیں. ذرا سے اونچا بولیں. جی تو وہ میں بات جاری کیا ہوا تھا کہ ہمت نہیں ہارنا چاہیے. جی اور جس طرح کے صادق صاحب نے ہمت کی ہے، اور کتنے ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی یہ سوچ اپنی اگر سوچ کو بدل لیں، اور خصوصاً ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس چیز کو سمجھ لے کہ جو تعلیم ہے یہ کتنی ضروری ہے اور کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے. بالکل. دیکھیں آپ کی گفتگو سے مجھے وہ بات یاد آئی، نبی پاک کا فرمان بھی ہے کہ اگر علم سیکھنے کے لیے چین بھی، اب اس وقت کا کتنی مسافت ہوگی یا کیا قباحتیں اس میں ہوتی ہوں گی، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تعلیم کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو تمہیں جانا چاہیے. علی اکبر صاحب، ایک زمانے میں جو قدیم دستور تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو امام مسجد کے پاس بھیج دیا گیا، اس نے وہاں تھوڑی سی شاعری سیکھی، تھوڑی سی حکمت سیکھی، اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں چلا گیا. تو جی ایک منٹ، کالر میرے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں جہاں زیب بول رہا ہوں برنی سے. جی جہاں زیب صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی بڑا اچھا ماشاءاللہ پروگرام ہے جی. یہ صادق بھائی کو دیکھا اور اپنے بہت ہی اچھے اپنے ہمارے بھائی ہیں. جی تو ماشاءاللہ ویری ویری نائس. تو ان کا بہت انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے بھی بہت کچھ کام کرتے ہیں. جی تو ایسے بندے آنے چاہیے جی. بالکل بہت اچھا لگتا ہے. بالکل ایک مشعل راہ ہے ہمارے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے تھے یا مسائل کی وجہ سے اپنی تعلیم سے دور رہ گئے تھے. لیکن انہوں نے بہت اپنی لائف میں بہت محنت کی ہے، اور بہت محنت کر کے ابھی ماشاءاللہ ویری سکسیسفل بندے ہیں یہ. جی جہاں صاحب ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور بھائی جان کو کیجیے گا، دوسرے بھائی جان کو کیا ہمیں کوئی اچھا سا شعر سنائیں. جی انشاءاللہ. جی اب اس کے بعد میں صادق صاحب سے ایک سوال کروں گا، پھر آپ ہی کی طرف آتا ہوں. چلیں بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا. جی آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو طریقہ تعلیم تھا سابقہ، تو آج میں اور اس میں مطلب وہ کیا فرق آیا؟ اس کو جاری رہنا چاہیے تھا کہ یا وہ بھی جاری؟ دیکھو جی تعلیم جو ہے نا تو وہ تو وہ زمانہ اس وقت اس کی ڈیمانڈ تھی. ابھی زمانہ بدل گیا ہے، اور تعلیم کے جو معیار تھے، تعلیمی ضروریات بھی بدل گئی ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح تعلیم کا معیار بدلا ہے یا تعلیم بدلی ہے، اس کو انسان